کوئی اچھا مقام دے دے. کیا بات, کیا یعنی کہ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی نا وسیم بھائی, یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں, اولیاء ہیں, ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اولیاء کون ہیں یہ بھی اللہ نے ایک اور آیت میں ایکسپلین کیا کہ بے شک اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی دے رسپیکٹ اللہ سو مچ, دے آر ان آ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مچ کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچے, کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ہی از الحکیم, دا موسٹ وائز, اور سب سے زیادہ جسٹ. الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا نہیں ہے, بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو دے نو, وہی آپ کے والی بات کی یقین ہے, شک نہیں ہے رب کی ذات میں. جو بھی ہو رہا ہے ہماری لائف میں دیکھیں, وہ لوگ بجائے کہ اللہ کو قصوروار ٹھہرانے کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ بلیم گیم کرنے والا اور نا امید ہونے والا ابلیس ہے. اس نے اللہ کو رائٹ دین کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں اب ان کو نہیں چھوڑوں. تو وہ بٹر بن گیا, ریونجفل بن گیا, وینجفل بن گیا, اور اس کا حسد بڑھتا جا رہا ہے, اس کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کی اگزامپل کوٹ کی کہ چونکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا, تو دیٹس وائی ہی از کالڈ ابلیس, کیونکہ وہ بالکل ہی نا امید ہے. تو یہ بات آ جا کہ وسیم بھائی پھر یقین کی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا. میں آپ کو بس ایک چھوٹے سی بات اپنی پرسنل بتا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی پچھلے چند ماہ پہلے کی بات ہے, ویسے ہی کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میری وائف کے بارے میں تھوڑا پریشان تھا کسی وجہ سے, تو میں کافی پریشان نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں. میں نے کہا جی بس آپ کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ ہیلتھ ایشوز وغیرہ جو بھی ہے, آپ کو پتہ ہے چلتے رہتی ہیں یہ چیزیں, تو میں تھوڑا پریشان ہوں. تو انہوں نے ایک بات کی, اتنا اسٹرانگ جملہ وسیم بھائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کا یہ جملہ سن کے. شی سیڈ کہ دیکھیں آپ اس لیے پریشان ہیں نا بیکاز یو لو می, آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو شی سیڈ کہ آپ سے زیادہ پیار مجھ سے اللہ کرتا ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے نا, تو یہ اس میں خیر ہی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس سینٹینس نے مجھے اتنی تقویت دی وسیم بھائی کہ واقعی دیکھیں ہم اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کر سکتے ہیں ایک حد تک. اللہ انفائنائٹ ٹائمز ہم سے زیادہ جو ہے نا اپنی مخلوق سے پیار. تو کیسے اللہ ایک بندے کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو سفر ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں. بے شک میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے. ابھی اخلاق میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے انسانی سطح پہ, لیکن جب آپ اللہ کو بیچ میں لے آتے ہو تو آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سفر ہم خیال ہو جائے. صحیح. تو یہ جو ہے کہتے ہیں نا ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. مجھے اکثر جو ہے کالز آتی ہیں, میں کال کنسلٹیشن لیتا ہوں. اس دن ایک لڑکی کی کال آئی, وہ 2.5 سال سے اپنے والد سے بات نہیں کر رہا اور ایک ہی گھر میں رہتی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری دعاؤں کا سارا ذخیرہ تمہارے والد کے پاس ہے. اور پھر وہ ایک آڈیو میں سن رہا تھا, تو اس میں تو کہتے ہیں کہ نیک انسان کو دیکھنا بھی نیکی ہے. میں سوچ میں پڑ گیا, اور پھر ایک دم سے نا مجھے میرا وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوئے سارے نا, خیال میرا وہ بنتا گیا کہ لیٹس سے اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو حج مقبول کا ثواب ہے. کہ کیا مطلب ویزا لگے گا نہیں لگے گا, جاؤ گے نہیں جاؤ گے, لیکن صرف مسکرا کے دیکھنے سے. تو بس یہی ہے نا کہ شیطان اصل میں یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. جی یہ انسان کو آپس میں فساد میں ڈالتا ہے. اکثر مرد کال کرتے ہیں تو بیوی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, بیویاں کال کرتی ہیں تو شوہر کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ان کو آخر میں جب وہ 15 منٹ پوری 20 منٹ جب کھل کے برائی کر لیتے ہیں اور جب وہ چپ ہو جاتے ہیں, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ خامی سے نفرت کرنی ہے, خام سے نفرت نہیں کرنی. اور پھر ان کو اکثر میں یہ واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے پاس ایک نشئی آیا. جی. تو انہوں نے اس کو ساتھ بٹھایا. کچھ عرصے بعد نا اس نشئی کا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ اس نے نشہ چھوڑ دیا, آپ نے کیا نصیحت کی تھی؟ تو کہتے ہیں میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی, میں نے صرف محبت کی تھی. سبحان. تو یہ جو زمینی سفر ہے نا, اس میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. صحیح بات. اور اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی اگر آپ کو عطا ہو جائے اور آپ اس ریفرنس سے دیکھو اور اس محبت کے ذریعے چلو, تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. ہم صرف یہ جو اپنی ذاتی نفرت ایک ایسا زہر ہے جو عمل دوسرے کا ہوتا ہے, زہر آپ کے اپنے جسم میں پھیلتا ہے,
اور پھر بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور پھر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا زہر آلود کر دیتا ہے, اتنا بوجھل کر دیتا ہے کہ صرف چند لوگوں کا چہرہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. جی. تو اگر آپ نے دل میں کوئی بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں نا, تو ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو فوری معاف کریں. صحیح بات, کیونکہ ہم نے بھی اللہ سے جا کے معافی مانگنی تو جا کے ان کو معاف کریں. اور نادان ہے جی, یہ لوگ نادان ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انسان نادان ہے. جی. تو آپ کی دانائی اگر آپ کو نادانوں کے ساتھ گزار